ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ابھی ان قریب حضور دادا صاحب کا عرس مبارک گزرا، تو اس آیت کریمہ میں جو لفظ صالحین ہے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہیں، یہ وہ محبان خدا ہیں۔ اور ان محبان خدا میں سے حضور شہنشاہ الاولیاء شمس الکاملین حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا نام خاص اہمیت کا حامل ہے اور سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی ہستی ان اولیاء کرام محبان خدا دوستان خدا میں سے ہے، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے برصغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کی روشنی واپس سے لوٹائی، جنہوں نے جب کفار زور پر تھے تو آپ کی پیر و مرشد نے حکم فرمایا کہ تم لاہور کی طرف سفر کرو۔ آپ لاہور تشریف لاتے ہیں اور آپ پھر اسلام کی شمع کو واپس روشن کرتے ہیں۔ وہ ظلم جو کفار مسلمانوں کے اوپر کر رہے تھے، آپ اس ظلم کو ختم کرنے کے اندر اپنا ایک اہم کردار ادا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضور پر نور شافع و یوم النشور، حبیب رب غفور احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ، آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کی دھڑکن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اولیاء کاملین کا ذکر خیر کرتے وقت، اولیاء کاملین کا ذکر خیر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ پر، جس محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دوستوں کا ذکر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک برگزیدہ دوستوں اور اولیاء اللہ کا ذکر ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ اس محفل کے اندر انہی اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس جگہ کے اوپر ان اللہ والوں کی نسبت سے، ان اللہ والوں کی وجہ سے رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے نبی مددگار نہیں ہے، امداد کرنے والے نہیں ہیں، فریاد رس نہیں ہے، اللہ کے ولی بھی مددگار نہیں ہیں، وسیلہ کرنے والے نہیں ہیں، فریاد رس نہیں ہیں، ان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ والوں سے کیوں مدد مانگتے، ان کو دعاؤں میں کیوں یاد کرتے، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر ان لوگوں کے سامنے یہ حدیث مبارکہ حضور کی موجود ہے، تو کیا وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود فرمایا کہ وہ جگہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوگا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی،
اس رحمت سے کس کو فائدہ ہوگا؟ انہی دوستوں کو فائدہ ہوگا۔ تو کیا اللہ والے مددگار ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے وسیلے سے رحمت نازل ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو اللہ والے مددگار ہیں، فریاد رس ہیں، امداد کرنے والے ہیں۔ تو حضور داتا صاحب کا آج ذکر ہو رہا ہے اس محفل پاک میں، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی یہاں پر نازل ہو رہی ہے۔ تو حضور داتا صاحب جو ہستی ہیں یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ سلسلہ جنیدیہ میں بیعت ہوئے، اور یہ وہی سلسلہ ہے جس میں گیلانی، جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت ہوئے تھے۔ تو حضور داتا گنج بخش کے مرشد گرامی حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو حضرت شیخ ابو الحسن علی حسری کے مرید تھے۔ وہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی کے مرید تھے۔ وہ حضرت سیدنا سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے۔ وہ حضرت سیدنا سرئی سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ وہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ وہ حضرت سیدنا داؤد تائی کے مرید تھے۔ وہ حضرت سیدنا حبیب اجمی کے مرید تھے۔ پھر وہ حضرت سیدنا ابو سعید حسن بصری کے مرید تھے۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری وہ جلیل القدر ہستی اور اللہ کے ولی ہیں جو براہ راست امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے طرف بیعت اور خلافت کی دولت سے مالا مال ہو۔ حضرت خواجہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم المرتبت بزرگ جو کہ چشتیہ سلسلے کے سردار ہیں، وہ بھی حضور داتا صاحب کے روحانی فیض سے مالا مال ہو کر انہوں نے جب 40 دن کا چلہ آپ تشریف لائے لاہور اور آپ نے کاٹا حضور داتا صاحب کے مزار انور پر، اور پھر آپ کہہ اٹھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آپ نے کیا فرمایا کہ جو گنج بخش ہے، آپ نے جب وہ انوار و تجلیات کا مشاہدہ فرمایا، آپ نے فرمایا یہ کاملوں کا، یہ ناقصوں کے تو شیخ ہیں ہی، یہ تو کاملوں کے بھی شیخ ہیں، یہ تو کاملوں کے بھی پیر ہیں، پیر کامل ہیں۔ ناقصوں کا تو پیر ہوتا ہی ہے، یہ کاملوں کا بھی پیر ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ ابھی آپ طالب علمی کے زمانے میں تھے، آپ مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضور داتا صاحب ابھی آپ کی عمر طالب علمی کی تھی کہ غزنی کا بادشاہ مدرسے کے اندر آ جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث اللہ اور اس کے رسول کا جب ذکر کرتے تھے تو اس توجہ سے کرتے تھے کہ آپ کو احساس بھی نہ ہوتا تھا کہ ساتھ بادشاہ کھڑا ہوا ہے میرے ملک کا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پتہ ہو کہ ملک کا بادشاہ آ رہا ہے تو توجہ تو کبھی جائے گی نہیں کتابوں کے اوپر۔ یہ کیسا طالب علم تھا، اور یہ کیسی اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی، اللہ اور اس کے رسول سے اور ان کے پیغام سے وفاداری تھی ان طالب علم کی کہ غزنی کا بادشاہ کھڑا ہے پاس مدرسے کے اندر، اور توجہ ہی نہیں گئی کہ جی غزنی کا بادشاہ آیا ہوا ہے۔ حضور داتا صاحب وہ اللہ کے ولی تھے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ مادرزاد اللہ والے ہوتے ہیں، یہ پہلے سے ہی اللہ والے ہوتے ہیں، یہ بچپن سے ہی وہ آثار ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر سے۔ تو غزنی کا بادشاہ مدرسے کے اندر کھڑا ہوا ہے،
غزنی کا بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. طالب علم جتنے باقی کے تھے سب بادشاہ کے ادب میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. استاد وغیرہ بھی بادشاہ کے ادب میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ایک شاگرد کہیں بیٹھا نظر آ رہا ہے جس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ غزنی کا بادشاہ آیا بیٹھا ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ایسا مگن ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غزنی کا بادشاہ میرے سامنے کھڑا ہے. جب استادوں نے دیکھا کہ یہ طالب علم جو ہے یہ قرآن حدیث پڑھے جا رہا ہے, اتنا مصروف ہے پڑھائی میں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے بادشاہ آ کے کھڑا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے. تو سلطان محمود غزنوی وہ خود اللہ کے ولی تھے. سلطان محمود غزنوی خود اللہ کے محبوب تھے, محبان خدا میں سے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ ابھی بھی قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہے تو انہوں نے استادوں کو منع کر دیا, اس کو تکلیف مت دینا, اس کو اٹھانا مت. یہی تو وہ طالب علم ہے جو ہمارے مدارس کی زینت ہے. حضور داتا صاحب کا بچپن سے ہی یہ معاملہ تھا. وہ انوار و تجلیات ظاہر تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے اندر. اور جیسے کہ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ یہ بچپن سے ہی ان اللہ والوں کے اندر وہ معاملات ظاہر ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص محبان خدا ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب برگزیدہ لوگ ہیں. بچپن سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے خاص دوستوں میں سے ہیں. تو حضور داتا صاحب علیہ رحمہ آپ کا تو وہ مقام تھا کہ آپ مادر ذات اللہ کے ولی تھے. حضرت داتا صاحب نہ صرف حنفی المذہب تھے بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص عقیدت بھی رکھا کرتے تھے. حضور داتا گنج بخش کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و عقیدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سفر کر رہا تھا, ملک شام میں مؤذن رسول حضرت بلال حبشی کے روزے پر حاضر ہوا تو وہاں پر میری آنکھ لگ گئی. حضور داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا تو حضرت بلال حبشی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جب ان کے مزار پر حاضری دے رہا تھا وہاں پر میری آنکھ لگ گئی, وہاں پر میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر پایا. فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں. تو میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا اور آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا. حضور داتا صاحب اپنے خواب کا ذکر فرما رہے ہیں. تو دل میں اس بات پر خیال آیا, میں حیران ہوا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے جن کو حضور نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے, جن کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے. تو پھر اتنے میں اللہ تعالیٰ کے رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت کو, آپ نے میری حیرت کی کیفیت کو جانا اور فرمایا یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں. علماء نے فرمایا حضور داتا صاحب کے اس خواب سے کہ حضور داتا صاحب نے خواب میں یہ دیکھا کہ جب وہ حضرت بلال حبشی کے مزار انور پر حاضر تھے, آنکھ لگ گئی. آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں ایک ضعیف العمر شخص آپ کے ہاتھوں میں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ حیران ہوئے تو حضور نے علم غیب کے ذریعے جانا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کی حیرانگی کی وجہ کیا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جس کو میں نے اٹھایا ہوا ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے اور یہ آپ کا امام ہے. علماء نے, ہمارے پیر و مرشد نے, سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی اور کئی علماء اہل سنت نے, انہوں نے اس خواب کے اوپر فرمایا ہے, انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھنا خواب میں حضور داتا صاحب کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنے ہاتھوں میں
اٹھایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی اجتہاد کی غلطی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ان اولیاء اللہ کا ایک کام رہا، ان کی ایک ادا رہی کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پھیلانے کے واسطے انہوں نے بڑا ہی سفر کیا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ حضور غوث اعظم کی ہی زندگی مبارک کو لے لیں، گیلانی جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی حضور داتا صاحب سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا ادب فرمایا کرتے تھے آپ حضور داتا صاحب کا۔ حضور داتا صاحب آپ کے بھی زمانہ مبارک سے پہلے کے بزرگ ہیں حضور داتا صاحب۔ تو حضور غوث اعظم نے بڑی زندگی میں سفر فرمایا ہے۔ خود آپ بغداد شریف سب سے پہلے علم کے واسطے تشریف لے کر گئے، اس کے بعد کتب کے اندر لکھا ہے کہ آپ حج عمرہ ان جگہوں کے علاوہ آپ افریقہ کے ممالک میں بھی حضور غوث اعظم نے خود سفر فرمایا، ادھر شری لنکا کے پاس بھی حضور غوث اعظم نے سفر فرمایا۔ تو حضور غوث اعظم نے بڑے ممالک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے سفر فرمایا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی کلر کہار کے پاس اگر آپ لوگ جائیں تو وہاں حضور غوث اعظم کے 2 پوتوں کا مزار ہے۔ کلر کہار کے اندر جب ہندوازم بہت زیادہ بڑھ گیا اور کفار اب ظلم و ستم کرنا شروع ہو گئے مسلمانوں پر، اور اب عنقریب تھا کہ شاید مسلمان اس جگہ سے ختم ہو جائیں، حضور غوث اعظم کے بڑے صاحبزادہ صاحب نے اپنے دونوں اولادوں کو بھیجا پاکستان کی طرف کہ تم لوگ جاؤ، جا کر جنگ کرو اور جا کر ان دشمنان اسلام کو دور کرو یہاں سے۔ تو اس خطے میں بھی حضور غوث اعظم نے اسلام پھیلایا۔ کلر کہار کے اندر بھی حضور غوث اعظم ہی کے بچے تھے، صاحبزادے تھے جو اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے اسلام آباد کے پاس۔ تو ان اللہ والوں نے بڑا سفر فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی خاطر۔ اسی طرح حضور داتا صاحب علیہ رحمہ جب آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختنی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ولایت نے دیکھا کہ میرے اس مرید خاص کے علم ظاہری و باطنی سے مخلوق خدا اب فائدہ اٹھائے گی اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائے گی، ان سے فیض حاصل کرے گی، تو آپ نے حکم فرمایا حضور داتا صاحب کو کہ اب آپ لاہور کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تو حضور داتا صاحب لاہور کی طرف روانہ ہوئے اپنے پیر و مرشد کے کہنے کے اوپر۔ اور پھر ان اللہ والوں کی ایک اور ادا ہوتی ہے، جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں یہ سب سے پہلے ایک مسجد بھی تعمیر کرتے ہیں۔ تو حضور داتا صاحب پھر جب لاہور تشریف لاتے ہیں اپنی قیام گاہ کے ساتھ، آپ ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرواتے ہیں حضور داتا صاحب، اور اس مسجد کی محراب دیگر مساجد کی نسبت جنوب کی طرف کچھ زیادہ مائل تھی، لہٰذا مرکز اولیاء لاہور میں رہنے والے اس وقت کے علماء کو اس مسجد کی سمت کے معاملے میں تشویش لاحق ہو گئی۔ چنانچہ ایک روز حضور داتا صاحب نے تمام علماء کو اس مسجد میں جمع فرمایا اور خود امامت کے فرائض انجام دیے، اور نماز کی ادائیگی کے بعد حاضرین سے فرمایا دیکھیے کہ کعبہ شریف کس سمت میں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد و کعبہ شریف کے درمیان جتنے حجابات تھے سب کے سب اٹھ گئے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کعبہ شریف محراب مسجد کے عین سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ مقام تھا حضور داتا صاحب کا، اور آج بھی ان کا تصرف کامل ہے۔ یہ مقام تھا حضور داتا صاحب کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے مزار کے ساتھ آپ کو ان کی ایک مسجد بھی نظر آتی ہے۔ آپ حضور داتا صاحب کو دیکھ لیں، آپ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، آپ حضرت محبوب سبحانی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، آپ حضرت مجدد الفسانی
شیخ احمد سرہندی کو دیکھ لیں، آپ خواجہ بہاءالحق زکریا ملتانی کو دیکھ لیں، آپ خود حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو دیکھ لیں، اور ہمارے پیر و مرشد کی سنت بھی یہی ہے سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی کی، کہ جس جگہ کے اوپر آپ کا آستانہ ہے آپ نے اپنے آستانے کے ساتھ ہی ایک مدرسہ اور ایک مسجد بھی بنائی، مسجد کی تعمیر ابھی جاری ہے، تو جو لوگ وہاں آنا چاہیں تو ضرور وہاں پر تشریف بھی لے کر آئیں۔ تو ان اولیاء اللہ کی بڑی برکتیں ہیں، جن جگہوں کے اوپر یہ موجود ہوتے ہیں ان جگہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی بندہ نچیز نے حدیث مبارکہ عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جن جگہوں کے اوپر ان اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے ان جگہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا اس جگہ کے اوپر اس محلے میں اس وقت اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الاولیاء آپ فرماتے ہیں کہ داتا صاحب، حضور داتا صاحب کا بڑا ادب فرمایا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر حضور داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے تو میں آج انہی کا مرید ہوتا۔ حضور تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر حضور داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے تو میں آج انہی کا مرید ہوتا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ ولیوں کے بادشاہ ہیں جو فرما رہے ہیں کہ اگر میں حضور داتا صاحب کا زمانہ پاتا تو میں انہی کا مرید ہوتا۔ حضور داتا صاحب آپ سے 70 سال عمر میں آپ بڑے تھے، آپ حضور غوث اعظم سے 70 سال پہلے تشریف لائے۔ اسی طرح حضور داتا صاحب حضرت بابا فرید صاحب، حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور داتا صاحب کے دربار پر ہر طرف اتنے انوار کی بارش ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں پاؤں کس جگہ پر رکھوں۔ آپ فرماتے تھے اتنی انوار و تجلیات کی بارش ہے کہ یوں سمجھ نہیں آتی کہ اب قدم کس جگہ پر رکھوں۔ ہر جگہ حضور داتا صاحب کے مزار پر انوار و تجلیات کی بارش ہے۔ اور محدث اعظم پاکستان آپ فرمایا کرتے تھے کہ داتا صاحب کے دربار سے داتا صاحب کے دربار سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے۔ اور یہی چیز ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی بھی فرماتے ہیں کہ یہاں کے جو خط ہیں وہ ڈائریکٹ مدینہ شریف جاتے ہیں، ڈائریکٹ مدینہ شریف جاتے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء، محبوب سبحانی، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو پیر کامل نہ ملے تو وہ داتا حضور کی کتاب کشف المحجوب شریف پڑھے۔ یہ کتاب پیر کامل کا کام دیتی ہے، یہ کتاب پیر کامل کا کام دیتی ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ان تمام اولیاء اللہ نے اس بات کو ضروری ٹھہرایا کہ ایک پیر کامل ہونا ضروری ہے۔ مولانا رومی کیا فرماتے ہیں؟ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سال اطاعت بے ریا۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ان اللہ والوں کی یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سال اطاعت بے ریا، ان 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا۔ اسی طرح سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا؟ 40 دن چلہ کاٹنے کے بعد آپ نے فرمایا حضور داتا صاحب کے مزار کے اوپر گنج بخش
فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کامل رہنما. ناقصوں کے تو پیر ہیں، یہ کاملوں کے بھی پیر، یہ کاملوں کے بھی پیر ہیں. حضرت شیخ مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کئی مرتبہ لاہور شریف تشریف لے کر آئے اور آپ نے حضرت حضور داتا صاحب کے فیض و برکات کی وجہ سے لاہور کو قطب ارشاد کا درجہ فرمایا. حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے پیر و مرشد قبلہ کعبہ پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی، ہر جمعرات کو کئی سال آپ کی یہ ادا رہی کہ ہر جمعرات کو آپ تازہ غسل فرما کر آپ حضور داتا صاحب تشریف لے کر جاتے ہیں، پھر آپ وہاں پر مراقبہ بھی فرماتے ہیں. پھر اگر کوئی چیز سے آپ پریشان ہوں تو آپ بحالت مراقبہ اس چیز کا ذکر بھی فرماتے ہیں. ابھی عرس مبارک حضور داتا صاحب کا گزرا، پرسوں ہمارے پیر و مرشد مریدین کے ساتھ حضور داتا صاحب آپ نے حاضری فرمائی، آپ نے حضور داتا صاحب حاضری فرمائی. تو ہم لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ اتنے بڑے اللہ والے کے شہر کے اندر ہم بھی موجود ہیں. تو جس جگہ کے اوپر یہ اللہ والے موجود ہوتے ہیں وہاں حضور کی حدیث سے ثابت ہے کہ رحمت نازل ہوتی ہے. تو کیا لاہور پر حضور داتا صاحب کی نسبت سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ تو حضور غوث اعظم نے جو فرمایا کہ کیا ہوا میرے مرید، کیا ہوا اگر تم کامل نہیں ہو، میں تو کامل ہوں، میں تو کامل ہوں. اسی طرح کیا ہوا اگر لاہور میں گنہگار بیٹھے ہیں، حضور داتا صاحب بھی تو بیٹھے ہیں. جب ان کی وجہ سے انوار و تجلیات کی بارش ہونی ہے تو امیر غریب نیک گنہگار سب ہی کو انہوں نے عطا فرمانا ہے. اسی لیے حضور غوث اعظم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا نا کہ یہ کاملوں کے بھی پیر ہیں، ناقصوں کے تو ہیں ہی، یہ کاملوں کے بھی ہیں، انہوں نے تو کاملوں کو بھی عطا کرنا ہے. تو جس جگہ کے اوپر یہ موجود ہیں کیا یہ فرق فرمائیں گے ان اللہ والے، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ والوں کی حیا نہیں فرمائے گا کہ یار جس جگہ کے اوپر یہ میرے محبوب موجود ہیں ان کی نسبت سے ان کے شہر والوں پر رحمت نازل کرو. تو حضور علیہ السلام نے تو شفاعت فرمانی ہے، ان اللہ والوں نے بھی وسیلہ بننا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی جنگل میدان بیابان کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ کیا کہے؟ آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو. معلوم ہوا یہ اللہ والے مددگار ہیں، یہ اللہ والے فریاد رس ہیں اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں یہ اللہ والے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.